الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى في مقام آخر: تبت يدا أبي لهب وتب. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام، قابل سب احترام، معزز مکرم محترم، باوفا بہادر، نڈر بیبان بے خوف، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، دو تین چار جمعات سے ہمارا جمعے کا عنوان محبوب خدا وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ملک بھارت میں ہونے والے اعتراض یا پھر ہونے والی گستاخی اور اس گستاخ اور دشمنوں کو جواب، یہ ہے ہماری تقریر کا عنوان دو تین جماعت سے. ملک بھارت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی ہے، اور اس سے پہلے بھی کی گئی ہے اور کی جاتی رہتی ہے. تو ان کا جواب اب آج کے جمعہ، اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی رہتی ہے، دشمن اعتراض اور سوال پیغمبر پر گھڑتے رہتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم کو کیا کرنا ہے؟ وہ آج کے جمعے میں تفصیل سے بات آئے گی. گزشتہ جمعہ تقریر شروع کیا تھا ایک لفظ سے، اسی لفظ کا دامن تھام کر آج آگے بڑھوں گا. گزشتہ جمعہ کا بیان کا پہلا لفظ تھا: ہر مسلمان کو حافظ قرآن بننا فرض اور واجب اور ضروری نہیں ہے، لیکن ہر مسلمان کو محافظ قرآن بننا ضروری ہے. پھر سنیں یہ بات، یہ جملہ میں 100 مرتبہ کہہ دیا. جو لوگ روزانہ تقریر میں رہتے یا پھر دوسرے بیان میں رہتے تھے ان کو بولتے رہتے ہیں، لیکن اس کی تشریح اتنی ہے، تفصیل میں کبھی بیان نہیں کرتا ہوں، ساتھ میں چھوڑ دیتا ہوں اس لفظ کو. اگر اس کی ہر مسلمان کو حافظ قرآن بننا ضروری نہیں ہے، محافظ قرآن بننا ضروری ہے، یہ صرف ایک سادہ جملہ ہے، لیکن اس کی تشریح اگر بیان کریں کم از کم 2-3 گھنٹے چاہیے. جملہ چھوٹا، لیکن اس چھوٹے جملے کے اندر سمندر سمایا ہوا ہے. اپنے اس چھوٹے جملے نے اپنے اندر سمندر کو لیا ہوا ہے. تو پھر جملہ سمجھ، ہر مسلمان کو حافظ قرآن بننا فرض اور ضروری نہیں ہے، لیکن ہر مسلمان کو محافظ قرآن بننا ضروری ہے. اب حافظ ہم لوگ حافظ قرآن بننے کی بات، یہ کچھ لوگ ہوں گے جن کے ذریعے سے بیڑا پار ہو جائے گا. اگر کسی یہاں ایک مسئلہ سمجھو،
حافظ قرآن، قرآن کے الفاظ کو یاد کر لینا. اگر کسی گاؤں میں ایک بھی اگر بندہ حافظ قرآن نہیں ہے تو پوری بستی گنہگار، پوری بستی گنہگار. اگر ایک بھی رہ گیا تو پھر سب کا بیڑا پار. ڈرائیونگ مثال سمجھو، بس یا پھر ٹرین یا پھر فلائٹ یا پھر بائک، کار، جو بھی موٹر ہوتی ہے چلانے کی سواری، اس میں چلانے والا ایک ہی ہوتا ہے. اس لیے امام صاحب ایک ہی ہوتے ہیں. آپ میں سے اگر ہر بندہ عالم ہے نہیں ہے، اگر ہے ہو جائے تب بھی ہر بندے کو ہر عالم صاحب کو آकर یہاں پڑھانے کی پرمیشن نہیں ہوگی. اگر پورے لوگ اگر عالم ہے بول کر اگر پورے لوگ نماز پڑھنے سامنے امام بن جائیں تو پھر مختلف کیوں رہیں گے؟ ڈرائیونگ مجھے نہیں آتی، ڈرائیونگ آپ کو بھی آتی، گاڑی ایک ہے یا بس ایک ہے، ٹرین ایک ہے. اگر سب کو چلانا آتا بول کر میں چلاتی ہوں بولیں گے پھر گاڑی کار کیا ہو جائے گا؟ بجائے منزل پہنچنے کے وہ دوسرا عالم پہ چلے جائے گی. سب کیا کی بات؟ تو حافظ قرآن بننا ہر مسلمان کو ضروری نہیں ہے، لیکن ہر مسلمان کو محافظ قرآن بننا ضروری ہے. اب یہاں سے ایک مسئلہ بتا دیا آپ کو، کسی گاؤں میں اگر ایک بھی حافظ قرآن نہیں ہے تو پورا گاؤں پوری بستی گنہگار. اب سمجھو کتنی اہمیت ہے حافظ اور عالم کی، سورج کی کتنی اہمیت ہے. اگر نہ نکلے تو پھر دن اندھیرا. اگر کسی گاؤں میں حافظ اور عالم نہ ہو تو پھر عقائد، اعمال، عبادات، معاملات اور معاشرت کے اعتبار سے، اپنے کلچر، تہذیب، تمدن کے اعتبار سے وہ گاؤں بھی اندھیرے رہ جائے گا. سورج نہ نکلے تو پھر دن پر اثر پڑتا ہے. اگر کسی گاؤں میں حافظ عالم ڈھنگ کا نہ ہو، حق گوئی کرنے والا، حق بیانی کرنے والا، جو ہو وہ بولنے والا، چاپلوسی قوم کی نہ کرے، یہ شرط ہے میرے پاس. چاپلوسی قوم کی کیے بغیر اگر مجلس میں یا کسی بھی ٹاپک یا کسی بھی موقع پر مجلس میں اگر سلخور بندہ بیٹھا ہوا ہے تو عالم اور حافظ صاحب ایسا ہو، مقرر اور خطیب ایسا ہو، سلخور کی موجودگی میں قرآن مجید کی سورت کی آیت کو پڑھتے ہوئے اس کا دل نہ کانپے، وہی ہے نبی کا وارث. اگر کوئی بندہ مجمع میں، محفل میں، جمعے کے بیان میں یا کسی بھی جلسے کے بیان میں، کسی جوڑ کے بیان میں خطیب سمجھ کر بیان کرنا بیٹھے ہو، اگر مجمع میں کوئی بندہ سود خور ہو، اس کو دیکھ کر ان کو اس کی اصلاح کی خاطر سود کی آیت پڑھنے سے دل کانپتا ہو، یہ نبی کا وارث نہیں ہے. فرعون کا وارث ہو سکتا ہے، نبی کا وارث ہو سکتا. نبی کا جو وارث ہوگا وہ حق بیانی کرے گا، چاہے حق بولنے پر ان کو شوٹ کیا جائے، پھانسی لگے، جیل جانا پڑے، وہ پیچھے نہیں ہٹے گا. نبی کا سچا وارث وہی ہوتا ہے جو چاپلوسی کرتا ہے. جو چاپلوسی کرتا ہے، خوف رکھ لینا مجھے، ہرنا سوچ بول کر جوتیاں سیدھے کرتا ہے، وہ نبی کا وارث نہیں ہو سکتا، کسی اور کا وارث ہوگا. تو ہمارے لیے سبق، ہم جیسے لوگوں کے لیے، خطیب حضرات کے لیے، علماء کے لیے سبق، قوم کی چاپلوسی نہ کریں، قوم کو دھوکہ نہ دیں. امام نے پگڑیاں، جبے، داڑیاں رکھے ہیں تو حق بولے، چاپلوسی کو ایکسپٹ نہ کریں. یہ میرا دوست ہے یا مجھے ہدیہ دیتا ہے یا مجھے اپنے گھر میں دعوت دیتا ہے یا سال میں ایک مرتبہ ہدیہ دیتا ہے، اس کی ہدیے کی نذرانے کی خدمت کو سامنے رکھ کر حق بیانی سے پیچھے نہ ہٹے. اگر ہٹ رہا ہے وہ کبھی کا وارث نہیں ہے. سخت بات ہے. تو کسی بھی گاؤں میں اگر حافظ قرآن نہیں تو پھر پورا گاؤں بنے گا. کتنی اہمیت ہے حافظ قرآن کی، کتنی اہمیت ہے علماء کی، کتنی اہمیت ہے، بڑی اہمیت ہے. ہم سمجھے نہیں ان کی طاقت کیا، علماء کی طاقت کیا، علماء کے وجود کی طاقت کیا، ان کے قلموں کی طاقت کیا، ہم نہیں سمجھے. اے کاش اگر میری قوم اگر علماء کی طاقت، علماء کی زبانوں کی طاقت، ان کے قلموں کی، ان کی طاقت کو اگر میری قوم سمجھ جائے، پوری دنیا کے اندر 2 بجے سے پہلے ٹائم کتنا ہوا، 10 11 سے پہلے پوری دنیا کے اندر انقلاب آ جائے گا. باطل اپنے گھٹنے ٹیک دے گا حق کے سامنے. اگر میری قوم سمجھ جائے، پوری دنیا کے مسلمان سمجھ جائیں نبی کے وارثین علماء کی طاقت کیا ہے، ان کے قلم کی طاقت کیا سمجھ جائیں، تو پھر پوری دنیا کے اندر 11 سے بڑے انقلاب آ جائے گا. دشمن جہاں جہاں مسلمان پر ظلم ستم ہو رہا ہے،
اپنی ظلم و ستم کی دھاندلیوں اور اپنے ظلم و ستم کی چکیوں کو وہ ٹھپ کر دیں گے. افسوس کی بات، ہماری قوم اپنے ائمہ اور اپنے نبی کے وارثین کی طاقت کو نہیں سمجھی، ان کے قلم کی طاقت کو نہیں سمجھی، ان کی زبان کی طاقت کو نہیں سمجھی. آپ لوگ تو بیان نہیں سنتے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، لیکن آج دشمن یہاں تک جانتا ہے کس مسجد میں بیان کرنے والے خطیب صاحب قوم کی چاپلوسی کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں، یہ حق بیان کرتے ہیں. دین کا ان کے پاس نالج کتنا ہے آج دشمن جانتا ہے. میں کس ٹاپک پر بات کرتا ہوں؟ اب میں ڈر کے بات کرتا ہوں قوم سے، میں بے بات پر بات کرتا ہوں. ہماری اس مسجد میں کس انداز کا بیان ہوتا ہے، قوم کی بیداری کا بیان کس مسجد میں ہوتا ہے، حالات پر بیان کس مسجد میں ہوتا ہے، حالات کو، قرآن کو، سیرت کو جوڑ کر کس مسجد میں بیان ہوتا ہے. کس کی نظر سے ملک پر ہے، کس خطیب صاحب کی، عالم صاحب کی نظر صرف اپنے ملک پر ہے، کس خطیب صاحب کی نظر صرف اپنے قوم پر ہے، کس خطیب صاحب کی، عالم صاحب کی نظر پورے عالم کے حالات پر ہے. یہ دشمن جانتا ہے، ہماری قوم جانتی ہے ان کا اسٹامنا کیا ہے، ان کی زبان کی طاقت کیا ہے، ان کی فکر کیا ہے، اس مسجد میں کیا بیان ہوتا ہے، اور ہم کو خبر نہیں ہے. لیکن دشمن جانتا ہے یہاں کیا بیان ہوتا ہے. دشمنوں کو معلوم ہے کس مسجد میں کیا بیان ہوتا ہے، کس ٹاپک پر بیان ہوتا ہے اور کن حالات پر بیان ہوتا ہے. دشمنوں کو معلوم ہے. افسوس کہ ہماری قوم کو معلوم نہیں ہے. معلوم کرنا نہیں چاہتے ہماری قوم. بڑی عجیب بات ہے. ایک مثال دے رہا ہوں، سمجھو علماء کی اہمیت کو سمجھو، علماء کی اہمیت کو سمجھو، طاقت کو سمجھو. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آج سے 400 سال پہلے کے عالم دین ہے. آج سے 400 سال پہلے کے، 300 سال پہلے کے تو پکا. تو اس زمانے میں جب انگریز کا زور تھا، انگریز آیا تھا ہندوستان کے اندر، تو ان کے زمانے میں انگریز کے خلاف میں سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ دینے والے یہی شاہ عبد العزیز محدث دہلوی تھے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے 4 بیٹے عالم، اور ان میں سے نمبر 1 بیٹے یہی شاہ عبد العزیز محدث دہلوی. انہی کا فتویٰ تھا. ان کے فتوے کے اندر یہ طاقت تھی. ان کا فتویٰ جاری ہوا انگریز کے خلاف اب جنگ کرنا فرض ہے، جیسا اب نماز پڑھنا فرض ہے بیان کے ختم پر. تو ایسا انگریز جب آ گیا تھا آج سے 400 سال پہلے، تو اس وقت کے علماء خالی قصے یا پھر صرف نماز کی بات کرنا ان کا کام نہیں ہے. اگر قوم علماء کی زبانوں پر تالا ڈال دے گی، اگر قوم علماء کی زبان پر تالا ڈال دے گی، تو پھر غلامی بننے کے لیے قوم کو تیار رہنا چاہیے، مظلوم بننے کے لیے تیار ہونا چاہیے، مقتول بننے کے لیے تیار ہونا چاہیے. اگر منبر مسئلے آزاد ہوں گے، اگر علماء کی زبانیں آزاد ہوں گی، تو پھر سمجھو کہ ہماری یہ قوم بیدار ہو سکتی ہے، ان کی روح اور ان کے جذبات گرم ہو سکتے ہیں، ان کے ایمان کے اندر طاقت رہ سکتی ہے، اور ان کا ایمان سلامت رہ سکتا ہے. اگر ولو بالفرض، اگر منبر میں سے لوگ ڈال دیا گیا، علماء کی زبانوں کو بند کر دیا گیا، اگر وزیر اعظم کی زبان پر ڈال دیا گیا، یا پھر کسی ملک کے یا پھر کسی اسٹیٹ کے کسی سی ایم اور پی ایم کو یا کسی بھی آدمی کو حکومت کے کسی کارندے کی زبان اگر بند کر دی گئی، قوم کا نقصان نہیں ہوگا. اگر کسی مسجد کے خطیب کی زبان کو اگر لاک ڈال دیا گیا، قوم لمحوں کے اندر برباد ہو جائے گی. بیدار نہیں ہوگی، پنپے گی نہیں قوم، پنپے گی نہیں قوم، برباد ہو جائے گی. آباد تو نہیں ہوتی، برباد ہو جائے گی. کتنی طاقت ہے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. تو علماء کے لیے پیغام، ہم جیسے لوگوں کے لیے پیغام، صرف واقعات اس سے کوئی قرآن کا صرف ترجمہ کر کے نہ بھاگے. قوم کو یہاں سے اگر کوئی سبق ملتا ہو، سبق پیش کرے. حالات پر کڑی نظر ہو، قرآن پر کڑی نظر ہو، قرآن و حدیث اور حالات کو جوڑ کر بیان کرنا، یہ ہے خطابت. قصہ بول تو آپ بھی بولتے ہو، آپ بھی بولتے ہیں، بیان آپ بھی کرتے، آپ کو بھی آتا بیان کرنا ہے. لیکن حالات کو جوڑ کر، قرآن کو جوڑ کر، قرآن پڑھے، حدیث پڑھے، سب ترجمہ تفسیر کا علم ہے، حالات کا علم ہے، تو دونوں کو تطبیق، دونوں کو جوڑ کر بیان کرنے کا نام خطیب اور خطابت ہے. قوم کی بیداری کا کام ہے. اور صرف قصہ کو ہی بولتے جائیں گے تم سے قوم کبھی بیدار نہیں ہوگی. آج دشمنوں کا ریسرچ یہاں تک ہے، دشمنوں کا ریسرچ یہاں تک ہے، ایک دشمن
اپنی قوم سے کہتا ہے اے میری قوم کے لوگوں تم مسلمانوں کے بارے میں اتنا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو برباد کرنے کے لیے اتنے منصوبے پلانس بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ توجہ سے سنو، ذرا اس سے دل کے کان کھول کر سنو، اس لیے کہ دشمن کہتا ہے اپنی قوم کی کارکنوں سے اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے، دشمن کہتا ہے مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے تم کو 24 گھنٹے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر یہ قوم کے خطیب حضرات، اس قوم کی روح، اس قوم کے دھڑکتے دل، اس قوم کے نبی کے وارثین اگر علماء زندہ بھی ہوں، اگر ان کے جذبات گرم بھی ہوں، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی قوم کے جذبات مردہ کبھی کے ہو گئے، تم کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے علماء کے جذبات تو گرم ہے، ان کی نظر کڑی ہے حالات پر، ملک پر اور عالم پر، ظالموں پر، لیکن نو ٹینشن، اس لیے کہ ان کی قوم مردہ ہے، سنتی نہیں ہے، اگر سنتی ہے تو عمل کرتی نہیں ہے، اور اگر یا تو سنتی نہیں ہے یا پھر سنتی ہے تو مجبور ہوگا سنتی ہے، یا پھر سنتی بھی ہے جس کا خطاب یا جس کا بیان سن کر نماز کی توفیق ملی، حالات کا علم ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام معلوم ہوا، نسب معلوم ہوا، شریعت معلوم ہوئی، سنت معلوم ہوئی، قرآن کی تفسیر معلوم ہوئی، الحم معلوم ہوا، معنی معلوم ہوا، قرآن کا خلاصہ کیا معلوم ہوا، کتنی باتیں قرآن میں معلوم ہوا، وہ خلاصہ کتنی باتیں میں ہے، کون سے سورے میں معلوم ہوا، پھر اس خلاصے کا خلاصہ کیا معلوم ہوا، تمام تر علم نبی کے بارے سے علماء کے پاس ہے، انہی سے یہ قوم سنتی ہے، نو ٹینشن، میری قوم کے کارکنوں، ایک دشمن اپنی قوم سے کہتا ہے نو ٹینشن، اگر اس کرسی منبر مصلی پر بیٹھنے والے اگر یہ حضرات زندہ بھی ہوں، ان کے جذبات گرم بھی ہوں، نو ٹینشن، ان کی قوم کے جذبات کبھی کے مردہ ہو گئے اور ان کی قوم ان سے نفرت شروع کر لی ہے، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ قوم اگر اپنے بڑوں سے، جو کوئی بھی قوم اپنے لیڈر سے، اپنے قائد سے، اپنے بڑوں سے، اپنے گروؤں سے، اپنے پیشواؤں سے اگر نفرت، اگر بدگمانی شروع کر لے گی تو پھر وہ قوم پنپے گی نہیں۔ ایک فیکٹری میں کام کرنے والے اگر 4 بندے ہیں یا پھر ایک کشتی میں 4 سوار آدمی ہے، پھر اگر ہر بندہ دوسرے کی ٹانگ اگر کھینچتا رہے گا پھر وہ کشتی برباد ہو جائے گی، آباد نہیں ہوگی، منزل تک نہیں پہنچے گی۔ اگر کشتی میں 4 افراد ہے، بوٹ میں، پڑوے میں، اگر ہر بندہ اپنے سامنے کی جگہ مگر سوراخ کر دیا تو پھر پانی اوپر آ جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ تو یہی ہم سب ایک کشتی کے سوار ہے، کشتی ہماری چل رہی ہے، یہ کشتی دنیا چل رہی ہے، ہم سفر میں ہے، ہم جرنی کر رہے ہیں، ہم مسافر، اب ہم کہاں تک جانا ہے، منزل کون سی ہماری؟ جنت، وہ منزل ہماری، وہاں تک جانا۔ اگر ہم یہاں اگر ایک دوسرے کے اگر میرے سے غلطی ہوگی آپ میری اصلاح کرنا ہے، آپ سے اگر کسی بات میں غلطی ہوگی آپ کی میں اصلاح کروں گا ہی۔ اگر آپس میں اگر اصلاح نہیں ہوگی، اگر آپس میں اصلاح نہیں ہوگی، سوراخ ڈالنے والوں کو اگر روکا نہیں گیا پڑوے کے اندر تو پھر پانی آ جائے گا اوپر کو۔ جب پانی آ جائے گا، اگر کوئی بندہ یہ سمجھے گا، اگر کوئی بندہ یہ سمجھے گا میں کہیں کیوں بولنا اسے بول کر، اس کی عقیدت ٹھیک نہیں ہے میں درست بھی کیوں کروں، اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہے شریعت کے مطابق نہیں، میں اسے کہیں کیوں بولوں، اگر یہ سوچ کر اگر میں منہ بند کر لیا، زبان بند کر لیا، ایک نقصان اللہ تو پہنچے گی ہی، مجھے عذاب ہوگا ہی، دوسرا دنیا میں نقصان، یہ ہماری کشتی، ہم ایک کشتی میں سوار ہے تو پھر ہماری کشتی ڈوب جائے گی۔ اگر میں غلطی کروں آپ مجھے روکیں، آپ میں سے اگر کوئی غلطی کرے نہیں روکوں گا، آپس کی اصلاح کے ساتھ یہ ہماری جرنی اگر کنٹینیو چلتی رہے گی، منزل رسول تک ہماری یہ جرنی اور ہماری کشتی وہاں تک چل جائے گی۔ اگر بیچ میں اگر کوئی بندہ سوراخ کر رہا ہے تو پھر کوئی اسے روکتا نہیں ہے، روکنے والا بھی گنہگار ہو جائے گا، نقصان سب کو اٹھانا پڑے گا۔ بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ یہ ہر قوم، ہر مسلمان کو حافظ قرآن بننا ضروری نہیں ہے، لیکن ہر مسلمان کو محافظ قرآن بننا ضروری، وہاں سے بات چلی گئی ہے۔ صرف ایک جملے پر دیکھو، 20 منٹ بول دیا، میں بولا نہیں، صرف حافظ قرآن اور محافظ قرآن اس ایک جملے پر تقریباً میرے پاس 3 گھنٹے کا وقت موجود ہے، نہیں بیان کرا، نو ٹینشن، 10 منٹ بیان ختم، نو ٹینشن، جملہ بیان زیادہ نہیں کروں گا۔ ابھی کہاں نہیں دشمن کا واقعہ، اگر ان کی قوم کے علماء اگر زندہ بھی ہوں، دشمن اپنے قوم سے کیا کہتا ہے، نو ٹینشن، ان کی قوم ان کے بارے میں بدزن ہو گئی ہے۔ اب جو قوم اپنے بڑوں کے بارے میں اگر بدزن ہو جاتی ہے، سراغ کرتی رہے گی، پڑے کو منزل مقصود تک نہیں پہنچے گی، منزل مقصود تک دور کی بات،
وہ اپنی منزل مقصود تو دور کی بات، وہ اپنی دریا اور کشتی کے آگے پار تک نہیں وہ سفر نہیں کرے گی، بیچ میں بہت حصہ پار کر کے وہ وہیں ڈوب کر غرق ہو جائے گی۔ دشمن کا یہ نتیجہ ہے۔ سمجھ میں آگی بات؟ ہمارے بیانات کیا ہوتے، کیا بولتے، کہاں بولتے، کتنا بولتے، کیا حساب سے بولتے، دشمن جان رہا ہے صاحب، ہم کیا ہے، ہم کو ضرورت نہیں ہے اسلام کی، یہ ہمارا مزاج بن چکا ہے۔ ٹھیک ہے، چھوڑ دیتا ہوں اسے۔ اب آ جائے سلمان کی طرف۔ یہ ہے حافظ قرآن۔ اب ہر مسلمان کو حافظ قرآن بننا ضروری نہیں ہے، لیکن آپ اس سے یہ نتیجہ ہرگز نہ نکالیں حافظ قرآن بننا ضروری نہیں کرتے بول کر اپنے بچوں کو حافظ قرآن بننے سے باز نہ رہیں۔ اب یہ جواب دو، ایک سورج اتنی روشنی دے رہا ہے، ایک سورج رہ کر وہ بھی اس دنیا سے کروڑوں دور رہ کر اتنی روشنی دے رہا ہے، آپ کو نتیجہ نکالو، جواب دو۔ اگر آپ میں سے ہر ایک کے گھر میں اگر ایسا سورج ہوگا تو روشنی کا عالم کیا ہوگا؟ ایک سورج سے دنیا کی چمک نہیں ہے، اگر ہر گھر میں اگر سورج ہو تو مطلب حافظ قرآن، اگر ہر گھر میں سورج ہو، اگر ہر گھر میں حافظ قرآن ہو تو پھر ہمارے گھروں کی روشنی کا عالم کیا ہوگا، ہدایت کا عالم کیا ہوگا، اصلاح و تربیت کا عالم کیا ہوگا، درستگی کا عالم کیا ہوگا؟ اگر وہ سورج نہ نکلے کوئی فرق نہیں ہے، اگر یہ سورج نہ رہے منبر مصلی کے وارثین تو پھر گھر اندھیرا ہو جائے گا، عقائد برباد ہو جائیں گے، عقائد برباد ہو جائیں گے، عقائد برباد ہو جائیں گے، ایمان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یاد رکھو ایک بات، عقائد میں اگر کمی ہے کبھی معاف نہیں ہے، عقائد میں اگر کمی ہے، اعمال میں اگر آدمی بہت سارے عمل کر رہا ہے، تہجد کا پابند ہے، چاشت کا پابند ہے، اشراق کا پابند ہے، روز عمرے کر رہا ہے، مکے کا ہر ہمیشہ موقع مل رہا ہے طواف کرا جا کے، مکے میں ہی میں اس کا قیام اور وہیں پر روزہ کرے گیا ہے، اس کے عقائد ٹھیک نہیں ہے، عقائد ٹھیک نہیں ہے۔ اب یہ عقیدہ عقائد کیا ہے ہم کو یہ تک معلوم نہیں ہے، ہم کو یہ تک معلوم نہیں ہے تو پھر ہم کیا کہیں، ہم کیا کہیں، ہماری قوم کے سامنے کیا رونا روئیں، اوقاف پر کیا بولیں، وقف پر کیا بولیں، دوسری عبادات پر کیا بولیں۔ ہماری قوم اس دور سے اور اس جہالت کے زمانے سے گزر رہی ہے کہ ہماری قوم کو توحید کیا معلوم نہیں ہے، عقیدہ کیا معلوم نہیں ہے، عقیدے کیا معلوم نہیں ہے۔ اب اگر جس قوم کو اپنے مذہب کے بارے میں بیسکلی نالج نہ ہو تو پھر وہ قوم اپنے مذہب کی محافظت، اپنے دھرم کی محافظت کیا کرے گی؟ اس کی طاقت کیا معلوم نہیں، اس کی طاقت کیا معلوم نہیں، اس کا ریٹ کیا معلوم نہیں ہے، اس کی قیمت کیا معلوم نہیں ہے، قرآن کی طاقت کیا معلوم نہیں ہے، تو پھر اسے بچائے گی کیا، پھر چھوڑ کے چلے جائے گی۔ تو اپنے ایمان کی طاقت کیا معلوم نہیں ہے، اپنے ایمان کا پاور کیا معلوم نہیں ہے، اب تو پھر اپنی ایمان کی طاقت اور پاور معلوم نہیں ہے، ایمان کا تو کیا معلوم نہیں ہے، تو پھر جب اس کی قیمت معلوم ہے تو بڑا اسے چھوڑ چل جاتا ہے۔ جب اس کی قیمت معلوم ہوگی اسے حاصل کرنے کے لیے جان دے دے گا، جان دے دے گا، ریسرچ کرے گا، کیمرے میں چیک کرے گا کون لے کر گیا، محبول پر تو چلے گا یہاں پر سے کون لیا، یہاں چیک کرے گا۔ اگر مسجد میں اگر چیک کرنے کے سسٹم نہیں ہے تو پھر بعض علاقوں بعض گاؤں کے اندر مسجدوں کے کیمروں کے چیک کرنے کا سسٹم مندل میں رہتا ہے، وہاں پولیس آفس میں جا کر کسی اور تحقیق گاہ پہ جا کر 20-30 روپے دے کر وہاں سے اس کیمرے کی ریکارڈنگ کی ریسرچ کے ذریعے سے یہ چیز کی تلاشی ہو جاتی ہے۔ چیز کی اہمیت معلوم ہو گئی، بندہ وہاں تک جائے تیار، چیز کی قدر معلوم ہو گئی، جیب سے خرچ کرنے تیار۔ جب چیز کی اہمیت، ایمان کی اہمیت اگر معلوم نہیں ہوگی، عقیدہ کیا معلوم نہیں ہوگا، یہ چاکلیٹ کی معاوضے پر بدلے پر ایمان کا سودا کر دے گی۔ آج فتنے قدم قدم پر فتنے ابھرتے آ رہے ہیں، فتنے قدم قدم پر، ٹائم کتنا ہوا 1 سیکنڈ بدلتا بھی نہیں ہے اور ایک کتنا شروع ہو جاتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا قیامت کے قریب میں فتنے ایسے آئیں گے جیسے کقطع اللیل المظلم، رات کے اندھیروں کی طرح، یا پھر آئے حدیث پیغمبر نے فرمایا کہ جیسے بارش کے قطرے ٹپکتے پڑتے ہیں کنٹینیو، ویسا پیدر پہ مسلسل فتنے آتے رہیں گے، مسلسل فتنے آتے رہیں گے، آتے رہیں گے۔ ایک فتنے کو سال اور حل نہیں کرتے، دوسرا فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے،
اس فتنے کو ختم نہیں کرتے، اس فتنے کو کیفر کردار تک پہنچاتے نہیں، اس کا جواب مکمل دیتے نہیں، اس کا کام تمام نہیں کرتے، پھر ایک فتنہ اپنا سر ابھار کر جوان ہو کر کھڑا ہوتا ہے۔ اب کریں کیا؟ ہم کریں کیا؟ کس کا دفاع کریں؟ کس ٹاپک پر بولیں؟ عقائد پر بولیں، توحید پر بولیں، عقائد میں سے توحید میں، پھر توحید میں ذات پر بولیں، ذات کی مسئلے سے قوم کو سمجھائیں، یا پھر صفات میں اللہ کے بارے میں سمجھائیں، یا رسالت سمجھائیں، آخرت سمجھائیں، یا پھر کرنے کے کام سمجھائیں، یا پھر انعام یافتہ طبقات اور لوگوں کو اللہ نے ان کا اعزاز اکرام کیسا کیا وہ سمجھائیں، یا پھر گمراہ قوموں کا انجام کیا ہوا وہ سمجھائیں۔ کس ٹاپک پر بولیں؟ پریشان ہے دل دماغ آج کے علماء کرام کا۔ یہ فتنہ ختم نہیں ہوتا اور ایک فتنہ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن بڑی عجیب اور افسوس کی بات یہ ہے، ہماری قوم کا مزاج یہ بن چکا ہے، یہ کسی فتنے کو نہ مکمل جانتی ہے، نہ مکمل جانکاری لینا چاہتی ہے، نہ کسی فتنے کو سمجھنا چاہتی ہے۔ ایک بات اپنے ہماری مسلمان قوم کا حال یہ ہے، نہ اپنے عقائد کو سیکھنا چاہتی ہے، نہ سیکھنے کا شوق ہے، نہ سیکھنے کا سسٹم ہے۔ دوسرا، اچھا اگر اپنے عقائد کو سیکھی ہے، سیکھی تو نہیں ہے، سیکھی تو نہیں ہے، بول رہا ہوں سیکھی تو نہیں ہے، پوچھ کر تحقیق کر کے ریسرچ کر کے بول رہا ہوں، کئی لوگوں سے جواب طلب کر کے، جو لوگ سنے پڑھے سمجھے فائدہ ہوا وہ لوگ سن سمجھ کے بولے، ہم کو عقیدہ تک معلوم نہیں تھا، لیکن آپ کی تشریف آوری سے، آپ کے آنے کے بعد سے عقیدہ کیا مجھے معلوم ہوا، توحید کیا مجھے معلوم ہوا، رسالت کیا مجھے معلوم ہوا۔ توحید کی ذات کسے بولتے؟ اللہ کو ذات میں ماننا مجھے معلوم ہوا، صفات میں ماننا اللہ کو ایکتا مجھے معلوم ہوا، لیکن کئی لوگ ایسے ہیں جن کو توحید ہی معلوم نہیں ہے اور جن کو عقیدہ کیا معلوم نہیں ہے۔ تو پھر اب بتاؤ، اگر کچھ لوگوں کو اگر سمجھے، اگر سپوز ایگزامپل، اگر عقیدے اگر اپنے صحیح عقیدے معلوم ہے تو پھر صرف اپنے عقیدے کی جانکاری کافی نہیں ہے فتنوں سے بچنے کے لیے، صرف اپنے دھرم کی معلومات کافی نہیں ہے فتنوں سے بچنے کے لیے۔ اپنے دھرم کی معلومات بھی ہو، ساتھ میں باطل عقائد کی جانکاری ہو، تب جا کر بندہ اس کے نقصان سے، اس کے ایفیکٹ سے بچ سکتا ہے۔ صرف اپنی دھرم کی جانکاری ہے، باطل کی نظریات کی جانکاری نہیں ہے، باطل عقیدے کی جانکاری نہیں ہے، تو پھر بندہ فتنوں میں مبتلا ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا۔ جمعے پہ تو ہم آتے نہیں، 1:30 بجے آتے ہیں، بیان ختم کرنا برابر 2 منٹ کے بعد، اور جمعے کے موقع پر قرآن مجید کی جو آیتیں پڑھتا آ رہا ہوں 3-4 جمعے سے، اس کا مجھے ترجمہ کرنے تک موقع نہیں ہو رہا ہے، ترجمہ کرنے تک موقع نہیں ہو رہا ہے مجھے۔ 20 منٹ بعد ختم، 20 منٹ میں بیان کا مقدمہ باندھنا، یہ ٹاپک میں چوائس کیوں کیا، یہ ٹاپک میں کیوں چنا، اس کی وجہ بول رہا ہے، پھر اس وجہ کو اب یہ بولنے کا مقصد کیا ہے، یہ میں ٹاپک کیوں چوائس کیا، یہ ہمارے قوم کے حساب سے چوائس کیا ہو یا ملک کے حساب سے چوائس کیا ہو، اس کی ٹاپک کی چوائس کرنے کی ایک وجہ کیا ہے، دوسری وجہ کیا ہے، یا پھر قرآن کے اندر اس کی حکمت کیا ہے، یا اس کی اوپر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شان کیا بیان کی گئی ہے، یا پیغمبر کی گستاخی کی سزا شریعت میں کیا بیان کی گئی ہے، واقعات بھی قرآن بھی پڑھنا، ترجمہ کرنا، تفسیر کرنا، مطلب بیان کرنا، اس کے نکات بیان کرنا، حالات پر کمپیئر کرنا، پھر حدیث پڑھنا، ترجمہ کرنا، تصحیح کرنا، حالات پر کمپیئر کرنا، سبق اور میسج ہماری قوم کو کیا ملتا وہ بھی بولنا، پھر بعد میں کیا ہے، اس کے بعد پھر 1:30 بجنے سے پہلے 20 سیکنڈ تک بیان ختم کر دینا ہے۔ 20 منٹ میں پتے سے کھانا ٹھنڈا نہیں ہوتا صاحب، 20 منٹ میں پارا نہیں پڑھ سکتے سلیبس کے انداز میں، 20 منٹ میں آپ قرآن سمجھ جائیں گے؟ کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ جب آپ کو سننے کا شوق نہیں ہے، آپ کو کرنے کا شوق نہیں ہے، بولا نہیں یہ دشمن، وہ دشمن بول دیا، ان دشمنوں سے سبق لو، دشمنوں سے سبق لو، آج ہم سے سبق چھوڑ دو، ہم سے ہماری قوم سبق نہیں سیکھے گی، ضرورت نہیں ہے ہماری قوم کو، ضرورت نہیں ہے، تو پھر کیا کرو، دشمنوں کے سبق سیکھو۔ دشمن آج پیغام دے رہا ہے یہ قوم بیدار نہیں، تم چھوڑ دو، یہ قوم برباد ہو کر رہے گی۔ اب عقائد معلوم نہیں ہے تو پھر کیا کرنا ہے، اپنے صحیح عقیدے معلوم نہیں ہے، اب صحیح عقیدے معلوم نہیں ہے تو پھر باطل کے لوگوں کے عقیدے کیا ہے، ہم کو کیا معلوم ہوں گے، اپنے عقیدے کیا معلوم نہیں ہے، تو پھر باطل لوگوں کے عقیدے کیا ہے، ان کے عقیدے ہمارے عقیدوں کے بیچ میں فرق کیا ہے، وہ معلوم کیسا ہوگا، اپنے ہی معلوم نہیں عقیدے تو پھر ان کے عقیدے کیا معلوم ہوں گے۔ افسوس کی بات ہے، میرے حق میں ختم کر دیتا ہوں، حالات کو سمجھیں،
دشمنوں کو سمجھیں، دشمنوں کی منصوبوں اور سازشوں کو سمجھیں، ہماری ذمہ داریاں کیا سمجھیں. وقت آج علماء کرام کو آپ ذرا وقت دیں، آپ کوئی اور دن آپ طے کر لیں، یا پھر پیسے کمانا مقصد نہیں ہے صاحب، پیسے کمانا مقصد نہیں ہے. درد قرآن کا معنی مطلب ہماری قوم تک پہنچ جائے. میری خواہش یہی ہے، آپ اعمال میں زیرو ہے، مجھے کئی اعمال میں ہونا ہی ہے، لیکن کم از کم میری قوم کے بارے میں میری فکر یہی ہے، کم از کم میری قوم کم از کم عقائد میں درست ہو جائے. اعمال کا درجہ بعد کا ہے، عقائد کا درجہ پہلا ہے. عقائد میں کم از کم درست ہو جائے. اسی لیے یہ بولنا، یہ سننا، یہ نوٹ کرنا، یہ نوٹ کرے سو باتوں میں سے یہ بات نہیں بولا. صرف حافظ قرآن بننا ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے، محافظ قرآن بننا ضروری ہے. اس پر بولتے بولتے آ گیا ہوں، آدھا گھنٹہ لگ گیا. میں بولا نہیں پہلے، صرف حافظ قرآن اور محافظ قرآن پر 3 گھنٹے الحمدللہ بول سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے کلام کی جس سے قرآن کے ترجمہ تفسیر کے اس کے نکات کو نوٹ کر کے، پیغمبر کے حدیث کے نکات کو نوٹ کر کے ماحول واسط جوڑ کر صرف حافظ قرآن اور محافظ قرآن پر 3 گھنٹوں کا مواد الحمدللہ اس چھوٹے طالب علم کے پاس موجود ہے. تو پھر قرآن کے اندر کتنا سمندر اور کتنا علم ہوگا. ٹھیک ہے، سمجھے، حالات کو سمجھے، اللہ سے دعائیں کرتے رہے کہ اے اللہ حالات کو سازگار کر دے. یہ سب حالات، یہ سب نبی کے سامنے گزرا، یہ سب کیا معلوم ہے؟ قیامت کی گھنٹیاں ہیں سب. یہ قیامت آ رہی ہے بول کر سب گھنٹیاں ہیں. دن سے گزر گی، یا پھر ممبر مصلی میں بیٹھ کر قوم کی چاپلوسی کی باتیں کرنا، یا پھر ہمارا آپ کے ڈر سے آپ کی باتوں کو آپ کے سامنے حقیقتیں بیان نہ کرنا. یہ آج کے دور میں یہ قیامت کی علامتیں سب، یہ سب علامتیں ہیں قیامت کی. یہ قیامت کی علامت ہم کو نہیں بننا ہے. قیامت کی علامت جب بن جائیں گے تو پھر قیامت آ جائے گی، قیامت آ جائے گی. یہ سب وہی سسٹم ہے، یہ سب قیامت کی علامتیں ہیں. یہ سب وہی، یہ سب منبر کو لاکھ کر دینا، ہمیں جو بولتے وہی بولو صاحب، ہمیں جو لکھ کے دیتے وہی بولا. اگر یہی حال رہے گا جو حال اب عرب کا چل رہا ہے، فلم تھیٹر بھی کھول رہے ہیں عرب کے اندر، مندر بھی بن رہی ہے، اور آج کے ولی اب کے موجودہ پریزنٹ اب جو مکے کا اور عرب کا سعودی عرب کا جو ولی عہد ہے، اس کی پلان یہ ہے، اس کی سوچ یہ ہے مسلمانوں کے خلاف قرآن، یہودیوں کی تورات کتاب، عیسائیوں کی بائبل انجیل کتاب کو تینوں کو ملا کر ایک کر کے کوئی کتاب تیار کر دیں. یہ ہونے والا کام ہے، یہ ہونے والا کام. لیکن اس کی سوچ یہ ہے، اگر یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ وہاں کے منبر مسلح آزاد نہیں ہے، لاک کر دیا گیا. وہاں کے منبر مسلح کی حد کیا ہے معلوم؟ وہاں کی جو حکومت سے پرچہ آتا وہ بولنا ہے. اگر اس کے خلاف میں اگر ایک بات بھی بولیں گے، اگر نوجوانوں کے بارے میں کوئی بات بولیں گے، نوجوانوں کو بیدار کرنے کے لیے ان کی تربیت کے لیے کوئی بات بولیں گے، فیشن چھوڑ دو، ارسٹ، جیلوں کے پیچھے ڈالا جائے گا، ان کو سن دی جائے گی، ان کو پھانسی لٹکا دیا جائے گا، ان کو شوٹ کیا جائے گا. صرف فیشن چھوڑ دو بولنے پر یہ حال ہے عرب کا، جبکہ عرب میں نازل ہوا قرآن. یہ وجہ کیوں؟ یہ سب کیوں؟ اب آپ کا ولی عہد، آپ کا سعودی عرب کا بادشاہ کی سوچ کیا ہے؟ قرآن کو، یہودیوں کی کتاب تورات کو، عیسائیوں کی کتاب انجیل کو، سب کو ملا کر کتاب بنانے کی سوچ ہے. اور آگے کی سوچ کیا ہے اس کی؟ اور آگے کی سوچ کیا ہے؟ 100 دھرموں کے، یہ 3 لوگوں کے، اصل دھرم دنیا کے اندر یہ 3 آسمانی دھرم ہے. 100 باقی دوسرے دھرم وہ اپنے اپنے بنائے ہوئے لوگوں کے، لیکن آسمانی دھرم جو یہ 3 600 آسمانی دھرم، اسلام، یہودیت اور عیسائیت. اب اس کی سوچ کیا ہے آج کے سعودی کے بادشاہ کی سوچ؟ ایک تو وہ پوری کتابوں کو لا کر کتاب بنانے کی. دوسری سوچ کیا ہے؟ دوسری سوچ اس کی یہ ہے کہ ایک عبادت گاہ، ایک سمجھو مثال طور پر مسجد گاہ، اب اس کا نام مسجد نہیں ہوگا، اس کا نام ہوگا ابراہیمی گاہ، یا پھر ابراہیم کے نام سے وہ ہوگا، نام ہوگا اس کا ایسا. ابھی ابراہیم کے نام سے کئی کو عبادت خانے کا نام رکھا جائے گا. ابراہیم علیہ السلام کو یہ 3 قومیں، مسلمان، یہودی قوم اور عیسائی قوم، تینوں مانتے اس لیے. تو ان تینوں کے نالج اور ان کے جذبات کو جان کر ہی اس کے رگوں کے اندر یہودیوں کا خون دوڑ رہا ہے، یہودیوں کا وہ پانی پی چکا ہے. تو پھر یہودیوں کے پلار کو پاس کرنے کے لیے وہ بندہ ایک عبادت خانہ ایسا بنانا چاہتا ہے جس کے اندر یہودی بھی آ سکتے، مسلمان بھی آ سکتے، عیسائی سکتے، اور وہاں آ کر اپنی اپنی ڈھنگ کی طریقے کی عبادت کرنا بول کر. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ وہاں کے منبر مسلح آزاد نہیں ہے. اب سمجھو، حافظ قرآن، محافظ قرآن، سورج، ایک سورج وہاں ہو تو روشنی کتنی ہے؟ اگر ہر گھر میں اگر سورج طلوع ہوگا، عالم حافظ ہوگا، طاقت کیا ہوگی؟
یہ سب بول رہا ہوں سو آخری بات بول کے بات ختم کر دیتا ہوں. یہ سب حالات عرب میں کیوں ہیں؟ ممبر مسلح آزاد نہیں ہے. ہماری ہندوستان کے بھارت کے مسلمانوں کے لیے ایک شکریہ ادا کرنا چاہیے اور ہم لوگوں کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. یہاں کے ممبر مسلح آزاد ہے. ہم جس کے بارے میں چاہے بول سکتے, تھک سکتے اس کے بارے میں, کس کے بارے میں چاہے آپ بول سکتے, کوئی روک ٹوک نہیں ہے. اگر جہاں جہاں روک ٹوک ہے یا پھر قوم اگر روک ٹوک ڈالنا چاہتی ہے تو پھر جو حال اب سعودی عرب کا اس کے بادشاہ کے دل دماغ کے اندر جو پلان چل رہی ہے پڑ رہی ہے, اگر وہ یہاں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں یہ مسجد نہ رہے, یہ یہودیوں کے آنے کی جگہ بھی بن جائے, ان کی مسجد بھی بن جائے, عیسائیوں کے لیے بھی مسجد بن جائے, وہ بھی یہاں آتے رہیں, وہ اپنے گانے گاتے رہیں, اپنے منتر پڑھتے رہیں, تو پھر اگر وہ دن دیکھنے کا آپ چاہتا ہے تو پھر ممبر مسلح اور علماء کی ضرورت آپ نہ کر دیں. اب آپ کیا اختیار ہے, آپ کا اختیار ہے. اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو, مسلمانوں کو جو اب حالات چل رہے ہیں, قوم کی بیداری کے لیے ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ممبر مسئلے کو رد کرنا ہے. تو پھر قوم کی حالات کو سمجھ کر قوم کو کیا میسج دینا ہے, کیا پیغام دینا ہے, اس کے لیے کیا کرے تو اچھا ہو سکتا ہے, اس کے لیے سوچ کر فکر کر کے کم از کم آخری کام اگر ایک کام کر لیں گے تو بقیہ پوری کام ہو سکتے ہیں. وہ ایک کام کیا ہے؟ پوری قوم اور پوری دنیا تک اور پورے بھارت تک میرا پیغام کرے جائے. جہاں جہاں مسجدوں کے اندر بیان ہوتے رہتے ہیں وہاں پبلک میں سے, عوام میں سے کسی بھی آدمی کی طرف سے کسی خطیب صاحب پر یہ ٹاپک نہ بولے, یہ نہ بولے, یہ بولو, یہ ایسا نہ کریں. اگر وہ کر دیں گے تو پھر سمجھو کہ اب قیامت بالکل کل پرسوں یا پھر شام کو آ جائے گی. ممبر مسلح لاکھ ہو جائے گا. عرب میں چلو خراب ہو تو پھر لاکھ پڑ گئے ممبر مسلح کو, پھر عرب کے اندر وہاں مندر کھل رہے ہیں, وہاں سب سسٹم ہو رہا ہے. اگر وہاں کے ممبر مسلح کو لاکھ پڑ گیا تو وہاں مندر کھل سکتی ہے. تو پھر اگر یہاں کے اگر علماء کی زبان کو اگر لاکھ کر دیا جائے گا تو پھر ہمارے لوگوں کے اللہ کے گھروں کے مندر بنانے میں دیر لگے گی. حالات کو سمجھیں, یہ سب حالات پر تناظر کر کے بول رہا ہوں, حالات کا علم رکھ کے بول رہا ہوں. بہت سارے حالات خراب ہے, اللہ سے دعائیں کرتے رہیں, قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں, پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں. حافظ قرآن, محافظ قرآن. خلاصہ اور بات ختم کر دیتا ہوں. ہر مسلمان کو حافظ قرآن بننا فرض اور ضروری نہیں ہے, لیکن ہر مسلمان کو محافظ قرآن بننا ضروری اور فرض ہے. ایک بات بول دیا, اسی کے تحت میں تمام تشریح باتیں آ گئی ہیں. انشاءاللہ اگلی باتیں ذمہ داریاں کیا ہماری, گستاخ رسول گستاخی کر دیا, ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں وہ بتایا نہیں ہوں. انشاءاللہ مجھے اللہ تعالیٰ اگر حیات دیا تو انشاءاللہ آپ کے سامنے ہماری ذمہ داریاں کیا وہ آپ کے سامنے بتاؤں گا. اللہ تعالیٰ تمام کو حالات کو سمجھ کر اپنی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.